اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کے کانوں کی طرح ایک کان ہے۔ ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے ناظرین، آپ جب بھی رزق و روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھوں میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے اور وہ پیسے کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہوں، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو یا آپ کا بٹوا خالی ہو، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ باوضو ہو کر اس وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ حاصل ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازتا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستو، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ قابل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو اگر اس میں قابل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھا کریں۔ روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں کسی بھی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا ہے اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے، لیکن خاص یہ دن مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بس کرنا لازمی ہے۔
یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا کم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 10,000 کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب ان تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں سمجھایا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ اب ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ جیسے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور دھیان سے کرنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ناظرین، اس آیت کو آپ نے اتنی بار اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح اوپر ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رزق میں برکت ہوگی اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ آپ اپنی آمدن میں اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔